السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں المدرۃ العمریہ یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلا اردو کورس جو کہ الکبائر گناہوں کے اوپر لکھی گئی نظم کا شرح ہے۔ اس کی تصریح شیخ ظفر الحسن مدنی فرمائیں گے۔ اگر آپ اس کورس کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے لنک کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ دوسری اہم بات، اگر آپ نے کبھی اس سے پہلے اے ایم یو اکیڈمی کے بارے میں نہیں سنا ہے تو اسکرین پہ دیے گئے ویب سائٹ کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ اے ایم یو اکیڈمی ہر وہ شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنانا چاہتا ہے، یا پھر عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے، یا پھر ایک اسلام کو منظم طریقے میں سیکھ کے ایک سنجیدہ طالب علم بننا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم ناظرین، دینی بھائیوں بہنوں، اور کتاب الکبائر کی شرح میں کبائر کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشستوں میں الحمدللہ بفضلہ تعالی کبائر گناہ کس کو کہتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، اور کبائر کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، ساری وضاحت ہو چکی ہے۔ اور آج انشاءاللہ کبائر کا تذکرہ شروع کریں گے ہم۔ اور جیسے کہ معلوم ہے یہ کتاب نظم میں ہے، اشعار میں ہے۔ ہر اشعار جتنے اشعار کبائر ہیں، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انہوں نے اشعار میں نظم میں اس کو منظم کیا ہے اور ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس لیے آج شروع کرتے ہیں۔ مؤلف یا اس کتاب کے منظم مؤلف جو ناظم ہیں، جنہوں نے نظم میں کبائر کو جمع کیا، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: کشرک وقتل النفس الا بحقها۔ دو مصرع ہے، ان کو یاد رکھیں۔ کشرک وقتل النفس الا بحقها واکل الربا والسحر ما قذف النوحدی۔ یہ دو مصرعے ہیں، ان میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 کبائر کا تذکرہ کیا ہے۔ کشرک وقتل النفس الا بحقها واکل الربا والسحر ما قذف النوحدی۔ اس 6 گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا، جن میں سب سے پہلے کہتے ہیں کشرک، جیسے شرک باللہ، سب سے بڑا شرک
جس کو اکبر الکبائر کہیں، اور کبائر میں بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو بھی کسی اعتبار سے شریک کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور سب سے بدترین برائی اور گناہ جو ہو سکتی ہے وہ یہی ہے، شرک باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرک کرنے والوں کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے معاف کر دے۔ یہی بہت بڑی وعید ہے جس میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہر گناہ کی مغفرت اور بخشش تو ہو سکتی ہے قیامت کے دن، لیکن شرک کرنے والے کی کوئی بخشش نہیں ہے، کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے راضی کر کے وہ جنت کا مستحق بنے، لیکن وہ انسان شرک کر کے جنت سے محروم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ومأواہ النار، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا، وہ جہنم میں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ایسے ظالم لوگ جو شرک کرتے ہیں، ایسے انسانوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس طرح سے بہت ساری قرآنی آیات ہیں جس میں شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ بہت ساری آیات ہیں اور نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث بھی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے خاص طور سے وضاحت کیا کہ مشرک، شرک کرنے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، ہمیشہ ابد الاباد خالدین فیہا کے ماتحت وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اسی لیے اپنی امت کو بہت زیادہ شرک سے ڈرایا تھا۔ بہت ساری احادیث ہیں جو کتاب الایمان میں محدثین نے نقل کی ہیں۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو اکبر الکبائر کی خبر نہ کر دوں؟ کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک ایسا بدترین گناہ ہے جو کبیرہ ہے، اور کبیرہ میں اکبر الکبائر، سارے کبائر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلا گناہ کتاب الکبائر میں جو اہل علم نقل کرتے ہیں وہ شرک باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے، اور یہی شرک مٹانے کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تھا۔ تمام انبیاء نے
آنے کے بعد امت کو سب سے پہلے شرک سے روکا، شرک سے منع کیا، اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ وما ارسلنا من رسول، بہت قرآنی آیات میں ہیں، جب بھی اللہ نے کوئی رسول بھیجا تو سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا۔ اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک کیسے شروع ہوا یہ تھوڑی سی بات اور بتا دیں، اور آج مسلمانوں میں کیسے کیسے شرک موجود ہیں اس سے اندازہ لگ جائے گا۔ کہا جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو شرک مٹانے کے لیے آئے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے تقریباً 1000 سال تک، قریب 1000 سال تک اس سرزمین پر صرف دنیا میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی رہی۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوتی ہی نہیں، جو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، سب کے سب توحید پر ہے۔ اللہ آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد اور انبیاء 1000 سال تک، تقریباً ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، جس کو عبداللہ بن عباس تقریباً 950 سال کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھا اب دنیا میں شرک لوگ شروع کر دیے ہیں۔ اور شرک کیسے کیے؟ بخاری کی روایت، تمام اہل سیر اور تاریخ کا اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں ان کے بیٹے یا ان کے پوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اب بیٹے تھے تو صحابی ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اگر پوتے ہیں جب بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، اس زمین پر دین کا کام کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے، لوگوں کو سمجھاتے، لوگوں کو بتاتے، اصلاح کرتے۔ اور ان میں سے 5 بڑے اہم تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 نام ہیں، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 تھے۔ یہ پانچوں 5 علاقے میں بیٹھ کر کے کسی گھر میں، کسی سینٹر میں، سمجھیں آج کی اصطلاح میں، انہوں نے اپنی ایک جگہ مقرر کر رکھی تھی، وہیں بیٹھتے تھے اور وہیں سے اس دعوت دیتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ لوگ ان کے درسوں میں آتے، بیٹھتے، ان سے دین سیکھتے، بڑا اچھا ماحول تھا۔ آہستہ آہستہ یہ 5 انتقال کر گئے۔ اب کوئی عالم ان کے پاس رہ نہیں گیا۔ دنیا میں چھوٹی دنیا تھی اس وقت، یہ 5 عالم ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر اٹھا لیے اللہ نے، ان کو وفات پا گئے، چلے گئے دنیا سے۔ اب کوئی عالم موجود نہیں تھا، وہ دراصل علم، اور جب عالم نہیں رہتا تو علم بھی ختم ہو جاتا ہے، عالم کے ساتھ عالم کا علم چلا جاتا ہے۔ جب عالم کوئی نہیں رہ گیا، دینی علم بڑا کمزور ہو گیا، تو شیطان کو علم نہ ہونے کی بنا پر لوگوں کو سے فائدہ اٹھایا۔ شیطان نے اچھا چانس، اچھا موقع دیکھا، اب ان کے پاس علم نہیں ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، اس کی اب سمجھ ان کے اندر نہیں ہے۔ ابلیس انسانی شکل میں آیا، اور ان میں یہ لوگ جہاں وہاں بیٹھ کر کے 5 جگہوں پر پڑھاتے تھے، ان کے اس علاقے کے لوگ جو ایک زمانے سے علم جن کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس گیا اور ان کے دل و دماغ میں بات ڈالی، انسانی شکل میں آیا اور کہا بھائی آپ لوگ کتنے اچھے لوگ تھے،
دنیا سے چلے گئے، بہت دین کا کام کرتے تھے، بڑے اچھے لوگ تھے. آپ لوگوں نے تو ان کو دیکھا ہے، ان کو دیکھ کر کے آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. لیکن کل آپ لوگ مر جائیں گے، آنے والی جو نسل ہوگی ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہاں کون ولی، کون اتنا بڑا عالم گزرا تھا جس کی بنا پر ہمارے باپ دادا صراط مستقیم پر قائم تھے. دیکھنے سے آپ کو ان کی شکل و صورت یاد ہے، اس لیے آپ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے ان کی عبادت کو دیکھ کر کے. آنے والی نسل کس کو دیکھ کے عبرت و نصیحت حاصل کرے گی؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی یادگار کے طور پر ان کی تصویریں آپ بنا لیں. ایک پتھر پر ابھی آپ ان کی تصویریں جانتے ہیں کیسے ہیں، ان کی شکل و صورت بنا کر کے اپنے اس سینٹر پر ان کی تصویر رکھ دیں. ہاں اب لوگ آئیں گے، دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ بڑے نیک آدمی تھے. ان کو دیکھ کر کے دیکھنے والوں کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہوگا. بظاہر بات بڑی معقول تھی. شیطان انسانی شکل میں بڑا مخلص ہمدرد بن کر کے آیا اور آنے کے بعد یہ مشورہ دیا کہ کچھ یادگار ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر کے آپ کی آنے والی نسل یاد کرے، ان کی طرح بننے کی کوشش کرے. وہ مورتیاں نصب کر دی. اب لوگ آتے دیکھتے کہتے دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت بڑے ولی تھے، بہت نیک تھے، بہت اچھے انسان تھے، بڑی اللہ کی عبادت کرتے تھے، دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اسلام کی بڑی خدمات انجام دی ہیں. یہ بس عبادت اللہ کی کرتے لیکن ان کو دیکھ کر کے تعریف کرتے بہت اچھے لوگ تھے. ایک عرصہ شیطان ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا. جب یہ لوگ انتقال کر گئے جن کو شیطان نے پہلی مرتبہ گمراہ کیا تھا، یہ چلے گئے، اب علم کلی طور پر علم دین ختم ہو گیا. اب شیطان ان کی نسل کے پاس دوبارہ آیا، کہا کہ معلوم ہے کہ آپ کے باپ دادا یہیں آ کے کیوں عبادت کرتے تھے اور کہیں کیوں نہیں عبادت کرتے تھے؟ یہ کیوں کیا؟ سوال لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ آپ کے باپ دادا یہیں آ کے کیوں عبادت کرتے تھے؟ ان لوگوں نے کیوں کرنے کے بعد شک شبہ میں پڑ گئے. نہیں آپ بتائیں کیا بات ہے؟ اصل میں یہاں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ولی ہیں، ان سے تبرک حاصل کرتے تھے. یہاں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ان کی طفیل میں ہوتا تھا. وہ اور جاہل تھے، ان کے بات سمجھ میں آ گئی. اب اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ اب اس مورتی کی عبادت شروع کروانا سوچ لیا. ابلیس نے پھر آتے تھے عبادت اللہ کی کرتے تھے لیکن ان کو ایک وسیلہ سمجھتے تھے. اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے گا. اب یہ وسیلے کے نام پر ان کو گمراہ کیا. پھر یہ بھی نسل ختم ہو گئی جو عبادت سے صرف اللہ کے لیے کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن کہتے ان یہاں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اب یہ لوگ ختم ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر ابلیس آیا اور بڑے اچھے انداز سے اب سوال کیا کہ آپ لوگ اپنے باپ دادا کو دیکھے ہوں گے، یہاں کیوں آتے تھے عبادت کے لیے؟ ہر آدمی سوچتا ہے ہاں واقعی آتے تھے، گھر میں نہیں عبادت کرتے تھے، محلے میں نہیں کرتے، جس کو عبادت کرنا یہیں آتے تھے، کچھ تو ہے وجہ. اب کیوں کہتے یہ سوال کر دینے کے بعد لوگوں کو دل و دماغ میں ایک اشکال پیدا ہوا سوال کہ واقعی وجہ کیا ہے یہیں آ کر کے عبادت کرتے تھے. تو شیطان نے ان کو ورگلایا، کہا بات اصل میں اللہ کی عبادت کرتے ہوتے تو کہیں بھی کر لیتے، یہاں جو آتے تھے عبادت کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے
اور ان کے واسطے سے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو دیتا تھا۔ اب قوم نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح سے قبروں اور مداروں اور درگاہوں کے نام پر کی وجہ سے سب سے پہلے شرک دنیا میں اس طرح سے آیا، اور اب دیکھتے دیکھتے ان کی 5 مورتیاں تھیں، ان کی عبادت شروع کر دی۔ ایک مرتبہ قحط مسلط ہو گیا، نوح علیہ السلام کی قوم جہاں شرک میں مبتلا تھی، قحط مسلط ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، فصلیں سوکھ رہی تھی، تو ایک مورتی اس میں سے لے کر کے لوگ آئے اور کھلے میدان میں گئے۔ کھلے میدان میں جانے کے بعد مورتی وہاں رکھ دی اور وہیں رو رو کر کے دعائیں کرنے لگے، بابا بارش برسا دینا، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش برسوا دیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ ہم سے کیوں ناراض ہو گیا ہے، آپ کو وسیلہ دیتے ہیں۔ اب اس طرح سے ان کو سامنے رکھ کر کے ان کے واسطے سے وسیلے سے دعا مانگنا، بارش طلب کر رہے تھے۔ اس اثنا میں عرب کا کوئی وفد تجارت کے لیے گیا تھا، عرب کا بڑا مالدار انسان، مکے کا، عرب اس وقت وہی مکے ہی کے ارد گرد تھا، بس بڑا مالدار انسان تھا۔ وہ بزنس میں گیا، ہمیشہ بزنس کے لیے جاتا تھا، سیدھا سٹی میں شام کے علاقے میں گیا اور تجارت کر کے واپس آ جاتا تھا۔ آج جب سے گیا تو سٹی میں داخل ہونے کے پہلے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عجیب منظر دیکھا، بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، لوگ رو رہے ہیں اور بیچ میں مورتی سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ بڑے مقدس لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں برسا، اللہ روک لیا تھا، ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو برسات، ان کی صفات اللہ رد نہیں کرتا، انہی کے ذریعے ہم کو رزق ملتا ہے۔ بہت فضیلتیں بیان کی۔ تو عمرو بن لحی، اس شخص کا نام کیا تھا جو مکے سے، عمرو بن لحی نے کہا تو بہت کام کی چیز ہے، مکے میں تو بہت مشکلات ہیں، تو کیا ایک مورتی ہم کو دے سکتے ہیں تاکہ ہم مکے والوں کو لے جائیں اور مکے میں اس کے طفیل سے دعا مانگے تاکہ اللہ تعالی ہم کو سیراب کرے اور ہماری ساری مشکلات ٹل جائیں اور ہمارے ہاں رزق کے دروازے کھل جائیں۔ وہاں کے مشرکوں نے اس کی ایک کاپی بنا کر کے دے دی۔ اب یہ بت پرستی اس علاقے سے چل کر کے اب آئی عرب کے اندر، مکے میں آئی، جہاں لوگ شرک جانتے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ اب وہ مالدار انسان تھا عمرو بن لحی، سارے عرب قبائل جانتے تھے۔ حج کے موقع پر جب عرب کے لوگ آئے تو اس نے اعلان کیا کہ بھائی یہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو دعا اللہ قبول کرتا ہے، ان کی نظر و نیاز دی جائے تو اللہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ بس عرب کے لوگ جاہل تو تھے ہی، علم نہیں تھا، عالم کوئی نہیں تھا، توحید کیا ہے اللہ کے کچھ نہیں معلوم تھا ان کو، تو انہوں نے عمرو بن لحی سے کہا کہ بھائی تو ہمارے لیے بھی ایک بنا دیں۔ اب مکے کے پتھر سے چھوٹی چھوٹی مورتیاں پورے عرب میں عام ہو گئیں۔ اس طرح سے عرب میں بت پرستی آئی، عرب کے بعد ہمارے برِ صغیر ہندوستان میں آئی، اور اس طرح سے پوری دنیا میں بت پرستی عام ہو گئی، شرک عام ہو گیا۔ جب شرک عام ہوا، عام ہونے لگا تو نوح علیہ السلام کو، جس قوم نے شرک کی ابتدا کیا تھا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کے ذریعے نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو شرک کو مٹانے کے لیے ان کی قوم نے بھیجا، اور تقریباً 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہ کر کے
لوگوں کو شرک سے کفر سے روکتے رہے، ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے۔ کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثر لوگ ایمان لانے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا طوفان نوح، ایمان والوں کے علاوہ قوم کے سارے مشرک ختم ہو گئے۔ پھر اس طرح سے شرک دوبارہ دنیا میں عام ہوتا رہا، اور قبر پرستی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی، مورتیوں کی ابتدا اس طرح سے ہوئی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ غرق کرے ان یہود و نصارہ کو، یہ اپنے ولیوں، اپنے بزرگوں، اپنے نیک صالحین، اپنے علماء کی قبروں کو، انبیاء کو قبروں کو پکی بنایا، اونچی بنایا، پھر سجدہ کرنا ان کا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے شرک عام ہوا۔ ہم نے تھوڑی سی تاریخ بیان کر دی کہ شرک کیسے پھیلا، اور اس کا تذکرہ جو ہم نے بتایا اللہ نے سورۃ 29ویں پارے سورہ نوح میں بیان کیا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ جن سے گمراہی عام ہوئی، ان پانچوں کے نام قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے شرک مٹانے کے لیے دنیا میں انبیاء کو بھیجتا رہا۔ سب سے پہلے نبی جو شرک مٹانے کے لیے آئے وہ نوح علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد جو بھی نبی آیا شرک کو مٹایا، شرک کی مذمت کرتا اور توحید کی دعوت دیتا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر کے امت کو اسی چیز کی دعوت دیا، لیکن ایک عرصے دراز کے بعد امت میں بھی شرک عام ہو گیا، جو آج گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ہر جگہ آپ دیکھیں آج شرک عام ہے۔ تو اپنے ناظرین سے بتانا چاہتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کے عبادات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شرک کرنا، چاہے انسان کی شکل میں ہو یا فرشتے کی شکل میں ہو، شجر و حجر کی شکل میں ہو، یا اسی طرح سے وہ پکے کوئی عمارت بنا لی جائے یا درخت کے نیچے ہو، جو بھی غیر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے شریک کرتا ہے کسی چیز کو، وہ شرک ہے۔ اور اس کا جرم عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری آیات ہیں، ہم نے آپ کے سامنے چند آیات رکھی، اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے اکبر الکبائر، سارے کبائر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ سابا کی اس کے بعد دوسرے گناہ آتے ہیں جن کا تذکرہ آگے ہم کر رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا گناہ قتل النفس، ناحق کسی کا قتل کرنا۔ دوستو آج ایک قتل و غارت و خونریزی جو عام ہے، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کے رسول نے قرار دیا ہے، اور اہل علم نے شرک کے بعد یا یہ سمجھے کبائر گناہوں میں سے گناہ اس کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور آج یہ گناہ کتنے دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں، جان کی کوئی قدر، انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر قتل کرنے والوں کی مذمت بیان کی۔ ایک آیت سورۃ النساء کی بڑی اہم ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذابًا عظیما۔ ذرا دیکھیں ایک مسلمان کے قتل کرنے والے کو کتنا بڑا جرم اللہ نے قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مسلمان کو قصداً قتل کیا، جان بوجھ کر کے۔ قتل جو ہو 3 طرح کا ہوتا ہے، قتل عمد، قتل خطا اور قتل شبہ عمد۔
یہ 3 قسم کا قتل ہوتا ہے. قتل عمد، قصدن جان بوجھ کر کے، قصدن جان بوجھ کر کے کسی دھاردار چیز، کسی اسلحے سے جس سے انسان کو قتل کیا جاتا ہے، جو انسان کا جان لیوا ہوتا ہے، قصدن اس اسلحے سے قتل کے نیت سے مسلمان کو قتل کر دینا، کسی کو، اس کو کہا جاتا ہے قتل عمد. آپ تاک لگا کر کے بیٹھے ہیں، چھورے سے قتل کیا، تلوار سے قتل کیا، پستول سے جا مارا، قتل کیا، گولی چلا دی، یا اور کوئی چیز جس سے انسان کی جان نہیں بچتی، آپ نے کسی ایسی چیز سے مومن کو قتل کیا جس کو کہا جاتا ہے قتل عمد. قتل عمد. اور کسی بھی ناحق انسان کو ناحق قتل کیا کسی کو، تو یہ ہے قتل عمد. اس کی سزا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جس نے بھی کسی مومن کو قصدن قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی لعنت بھیجتا ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت دردناک، بہت بڑا عذاب جہنم میں تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے قاتل کو یہ وعید سنائی ہے. ایک ہے قتل خطا. قتل خطا یعنی انسان کو آپ قتل، سامنے والے انسان کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس سے انتقام لینا چاہتے تھے، اس کو آپ مارنا چاہتے، لیکن جان نہیں لینا چاہتے تھے. آپ نے کسی دھاردار چیز سے یا جس اسلحے سے انسان مر جاتا ہے، کسی ایسی اسلحے سے نہیں، آپ نے گھونسا مار دیا زور سے، یا کسی ایسی چیز سے مارا جو جان لیوا نہیں ہوتی، آپ نے کھینچ کر کے گھونسا مارا، کسی جگہ لگا، اس کی موت آئی تھی، مر گیا وہ. قاتل آپ ہو گئے، قاتل ہیں، لیکن اس کو کہا جاتا ہے قتل خطا. ایک غلطی سے قتل ہوا، قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. آپ نے، اس کو کہتے ہیں شبہ عمد. شبہ عمد یعنی قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن قریب قریب اس کی مشابہت ہے. آپ نے لاٹھی سے مار دیا، لاٹھی سے مار دیا اور مر گیا وہ. آپ نے کوئی پتھر پھینک کر کے مارا، مقصد نہیں تھا قتل کرنا، لیکن پتھر ایسی جگہ وہ گر گیا. اس کو کہا جاتا ہے شبہ عمد. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور ایک تیسرا ہے قتل خطا، غلطی سے قتل کر جانا. آپ گاڑی چلا کے جا رہے تھے، کوئی بریک نہ لگا، یا اچانک کوئی انسان آ گیا گاڑی کے سامنے، ایکسیڈنٹ میں مر گیا. یا آپ نے سامنے کسی گاڑی والے کو پیچھے سے مار دیا، بریک آپ کا نہ لگا، اس گاڑی میں بیٹھنے والا انسان مر گیا. تو آپ مجرم تو ہیں، لیکن اس کو وہ گناہ نہیں کہا جائے گا جو کبائر میں سے ہے. کیوں؟ آپ کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا. آپ دیت دے دیں گے اور دیت کے بعد آپ معاف کر دیے جائیں گے. یا
روزہ بھی رکھنا پڑے گا، دیت بھی دیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، یہ مختلف شکلیں اس کی ہے، وہ کتاب و سنت و فقہ میں موجود ہے۔ تو یہ اس طرح سے انسان قتل کرتا ہے، لیکن قتل عمد میں قاتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، قصاص، الا یہ کہ مقتول کے ورثہ مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ مقتول کے ورثہ اس دیت دینے پہ تیار ہو جائیں۔ بہرحال ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جس نے قتل کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایک بہت عرصے تک۔ اللہ تعالیٰ کب نکالے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے اوپر غضب، اللہ کی لعنت اور دردناک عذاب کو مستحق ہوتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، خبردار ناحق کسی کو قتل نہ کرنا۔ تو یہ قتل و غارت ایک کبائر میں سے ہے۔ انسان کو میں اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اپنے نفس کو، کہ ناحق کسی مسلمان کا خون نہ کرے یا ناحق کسی انسان کا کو قتل نہ کرے۔ یہ قتل کرنا بدترین کبائر میں سے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ یہ تیسرا گناہ جو کبائر میں سے ہے دوستو، وہ ہے اکل الربا، سود کھانا، سود لینا دینا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبائر میں سے ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھلانے والا یعنی دینے والا، لینے والا، کسی کے سود پر گواہ بننے والا، یا وہ جو کلرک ہے بیٹھنے والا، پیپر تیار کرنے والا، وہ حاملہ اور اس کو حمالی، اس کو اٹھا کر کے ادھر ادھر منتقل کرنے والا، سب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت بھیجی۔ اللہ اکبر، کتنا بدترین گناہ ہے سود۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، ضمانت و گارنٹی دینے والا، ہر اعتبار سے جس کا بھی تعلق سود سے تھوڑا سا ٹچ ہو گیا، سب پر نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، سب پر اللہ، جس کا بھی تعلق سود دینے دلانے میں، ایسا نہیں کہ کھانے کھلانے والا ہی، لکھنے والا، حساب کتاب اس کا رکھنے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کبائر میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تمام لوگوں کو منع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا من الربا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ رب العالمین نے اعلان کیا، ایمان والو خبردار، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کو چھوڑ دو، جو کسی سے لینا ہے چھوڑ دو۔ پہلے معلوم نہیں تھا، لیتے تھے، کسی کا سود باقی ہے، اب تم کو یا معلوم ہوا اسی وقت چھوڑ دو، جو باقی لو بھی نہیں اس کو۔ اللہ نے فرمایا کتنی بڑی، ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو تو چھوڑ دو۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے تو تمہارے اللہ تعالیٰ سے
اور اللہ کے رسول سے تمہاری جنگ کا اعلان ہے۔ کتنی شدید وعید ہے دوستو۔ انسان سود لیتا ہے، سود لے رہا ہے، کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، بزنس کے لیے لے رہا ہے، کاروبار کے لیے رہا ہے، مکان بنانے کے لیے لے رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے، لکھ رہا ہے، گواہ بن رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سود خورو، سود لینے دینے والوں اور سودی کاروبار کرنے والوں، اب تمہاری جنگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے چھڑ گئی ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرے؟ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے۔ سود لینا دینا یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی لعنت کا مستحق، اللہ کے غضب کا مستحق، اللہ تعالیٰ سے جنگ اس کی چھڑ جائے، اللہ تعالیٰ سے جنگ جس کی چھڑ جائے، پھر کون اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، قہر سے بچا سکتا ہے، چھڑا سکتا ہے؟ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اپنے آپ کو شرک سے کے ساتھ ساتھ بہت سارے منکرات و محرمات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہم اپنے آپ کو سود سے بچائیں۔ چوتھا گناہ کبیرہ السحر، جادو، جادو کرنا اور جادو کرانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، نبی علیہ السلام نے احادیث میں جادو کرنے کرانے کو حرام اور اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے۔ معمولی جرم نہیں، اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے، بہت بدترین گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے کسی کو نقصان پہنچانا اور کسی کو تکلیف دینا یہ بدترین گناہوں میں سے ہے۔ تو سحر کبائر گناہوں میں سے ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ان چیزوں سے بچو جو ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سحر اور جادو کو اکبر الکبائر میں قرار دیا ہے۔ قرآن میں جادو کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ اسلام میں جادو کرنے والے کی سزا حد الساحر قتل ہو ضرب ہو بالسیف، جادو کرنے والے کی سزا تلوار سے گردن اڑا دینا رکھا ہے۔ اور یہ جادو آج بہت ہی زیادہ عام ہے، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ آج تعویذ گنڈے پتہ نہیں جادو کی کتنی شکلیں نکال دی ہیں۔ کسی کے جان مال کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ جو تعویذ لیں گے، کسی کے گھر کو اجاڑنے کے لیے آپ جو تعویذ لیتے ہیں یا جنتر منتر آپ کرواتے ہیں، کسی عامل کے پاس جا کر کے پیسہ دیتے ہیں کہ فلاں کا گھر اجڑ جائے، فلاں کا کاروبار بند ہو جائے، یہی ساری چیزیں دوستو جادو ہیں۔ یہ اپنی عملیات کے ذریعے کسی کے جان اور مال اولاد کو نقصان پہنچانا یہ جادو ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ سب سے بڑا جادو ہے۔ انسان جادو سے اپنے آپ کو بچائے۔ جادو کبائر میں سے ہے۔ اگر انسان جادو سے باز نہیں آتا تو قیامت کے دن دنیا میں بھی اگر پکڑا گیا تو اس کی سزا گردن مار دینا ہے، گردن مار دی جائے گی، اور گردن مار دینے حد جاری کی جائے گی، گردن ماری جائے گی، اور قیامت کے دن جو اٹھے گا یہی کیا کم ہے کہ جادو کو اللہ کے تعالیٰ نے سحر کے ساتھ، سحر یعنی جادو کرنے کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ رکھا ہے۔
شرک قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شرکی عمل یہ ہے، انسان کا ایمان، عقیدہ، عمل سب برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں سحر اور جادوگری سے، نہ کسی کو کریں نہ کرائیں، اور اس سے برابر آپ بچتے رہیں۔ قرآن پاک نے من شر النفاثات فی العقد وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جادوگرنیاں عورتوں کا بڑا دھندا ہوتا ہے، عورتیں کرواتی رہتی لوگوں پر جادو، کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے، کسی کے اوپر کوئی آفت آ جائے تو جادوگرنیوں کا خاص طور سے اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ہمیں جادو سے بچنا چاہیے، اور ایک اکبر الکبائر میں سے ہے، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ نمبر 5 اس گناہ میں، ایک کبائر میں 5 نمبر کا گناہ، وہ کیا ہے؟ قذف المحصنہ، یعنی کسی پاک دامن، شریف، باعزت، باعصمت عورت کو انسان پر زنا کا الزام لگانا، زنا کا الزام لگانا، کسی بھی انسان پر خصوصاً عورت پر، پاک دامن ہو، پاک دامن عورت جس کی عزت عفت معروف ہے، اگر کسی نے اس پر زنا کا الزام لگایا، جس کو بہتان کہا جاتا ہے، بہتان لگایا، یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا گناہ ہے۔ قذف المحصنۃ المؤمنۃ الغافلہ، پاک دامن عورت پر بہتان تراشی کرنا، انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کے نیکیاں بھی ضائع و برباد کر دی جاتی ہیں، اور اس پر حد جاری کی جائے گی۔ قرآن نے سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ آیت نازل کی گئی، جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے بہتان تراشی کیا، تو اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات آسمان سے نازل کی، قرآنی آیات نازل کی گئی، اور بہتان تراشی کرنے والوں پر بھی حد جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں جب زنا پر الزام لگایا جائے اور 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکا، ایک انسان کسی عورت پر، کسی شخص پر اس زنا کا الزام لگاتا ہے، قاضی پہلے اس سے 4 گواہ مانگے گا کہ اگر اس نے زنا کیا ہے، تم کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو 4 گواہ لاؤ۔ اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو اللہ نے فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے بیٹھا کے مارے جائیں گے، برسر عام، چوراہے پر، حکومت کے آرڈر پر 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ نمبر 2، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ، اللہ نے فرمایا ان کی گواہی کبھی قابل، زندگی میں ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایسا انسان ہے معاشرے میں ذلیل ہوگا، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ابداً کا لفظ ہے، کبھی ان کی گواہی زندگی میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری سزا، ایسے انسان کو اللہ کا تعالیٰ فاسق کا لقب دیا، فاسق کر رہا، فاسق اور فاجر ہے۔ اگر کسی انسان نے پاک دامن، عفیفہ،
دیندار بے قصور عورت یا انسان پر یہ جرم لگایا، یہ تہمت تراشی کی، تو اس کی سزا اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو رکھی ہے، وہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے لعنت کا مستحق ہوگا، 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی اور ہمیشہ اس کو فاسق قرار دیا جائے گا۔ یہ اس کی سزا ہے دوستوں۔ اور آج مسلمانوں میں عام ہے، جس کو بدنام کرنا چاہے، جس کی عزت پر دھبا لگانا چاہے، بڑی آسانی سے اس کو بدنام کر دے، تہمت لگا دے۔ نادان لوگ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے کہہ کر کے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور وہ عورت یا مرد بے قصور ہے، لیکن شرمسار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، رشتے ناطے میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ بہرحال حکومت آپ پر کوئی جرم نہ عائد کرے، سزا نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اسی لیے کسی پر بہتان تراشی کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کو چاہیے کہ آپ بہتان تراشی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، نہ بہتان تراشی نہ کریں۔ اگر آپ اس طرح سے بہتان تراشی کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے جرم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں متعدد روایات میں اس کی بڑی سزا سنائی گئی ہے، بلکہ بعض روایتوں سے کی گئی، اللہ اکبر، کہ انسان اگر کسی عورت پر بہتان تراشی کر دے، کسی انسان پر، تو 80 سال کی عبادتیں بھی اس کی ختم کر دی جاتی ہیں، عبادات اس کی ختم کر دی جاتی ہیں۔ خمس لیس لہن کفارہ، اللہ سبحانہ 5 گناہ ہیں جس کا کوئی کفارہ نہیں، کتنی بھی نیکی کر ڈالیں کوئی نیکی اس گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک بہت المومن ہے، بہتان تراشی کرنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے۔ یہ 5 گناہ کبائر ہیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے 2 مصرے جو ہیں ان میں یہ 2 بتائے ہیں، باقی جو ہیں انشاءاللہ اگلے اشعار میں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔